ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آپ سن رہے ہیں پروگرام جواب درکار ہے، ایک ایسا پروگرام جس میں ہم اہم اور سنجیدہ موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں آپ کے سوالات کے جوابات تلاش کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی عمران، اور آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں معروف مذہبی سکالر حجت الاسلام جناب مولانا سید سمر علی نقوی صاحب۔ قبلہ، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس پروگرام کے لیے وقت دینے پر آپ کا شکر گزار ہوں۔ قبلہ، آپ کے سماجی مسائل اور خاندانی معاملات پر گہری نظر ہے۔ ہمارے سماجی اور خاندانی مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ بچوں اور بچیوں کی بروقت شادی نہ ہونا ہے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم کیسے اپنے معاشرے میں شادی بیاہ کو آسان اور بروقت بنا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بھی شکریہ عمران، بڑے اہم موضوع پر آپ نے آج یہ پروگرام کے لیے بلایا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین مبین اسلام نے ہر پہلو پر انسان کی ہدایت کی ہے، چونکہ اسلام جو ہے یہ ایک دین کامل ہے، اور یہ پھر دین چونکہ انسان کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اور انسان ایک اجتماعی معاشرتی موجود ہے کائنات کے اندر۔ انسان معاشرے کے اندر رہ کر ہی زندہ رہ سکتا ہے، تو اتفاق سے اسلام نے بھی سب سے زیادہ جو احکامات بیان کیے ہیں وہ معاشرتی، سماجی، اجتماعی، سیاسی پہلو کو مد نظر رکھ کر یہ زیادہ احکامات اسلام نے بیان کیے ہیں۔ اور پھر انسان کو ہی خدا نے اس انداز میں خلق کیا ہے کہ انسان کے اندر ایک جنسی خواہش موجود ہے، اور جو خواہش بھی خدا نے انسان کے اندر رکھی ہے، جو غریزہ، اس کو غیر علمی اصطلاح میں کہیں، جو غریزہ اور خواہش خدا نے، خالق نے اپنی اس مخلوق کے اندر رکھی ہے، اس کا پھر خدا نے ایک حل بھی خود بیان بھی فرمایا ہے، اور اس حل کو انسان کو عطا بھی کیا ہے۔ یہ جو انسان کی رغبت ہے جن سے مخالف کی طرف، کہ لڑکا لڑکی کی طرف رغبت رکھتا ہے، لڑکی لڑکے کی طرف، مرد و عورت کا ایک دوسروں کے یعنی جن سے مخالف کی طرف رغبت رکھنا، جنسی میلان، یہ خدا کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ اور اس کا بھی ایک فلسفہ ہے جو ابھی ہم اس طرح نہیں جاتا، یہ نہیں خود آتا ہے کہ اللہ کی جو مخلوق ہے یہ بڑھتی رہے۔ اور نکاح کا بھی ایک جو فلسفہ روایات میں آیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ یہ نسل، انسانی نسل جو کہ اشرف المخلوقات، یعنی اللہ کی سب سے محبوب اور اشرف مخلوق وہ انسان ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ یہ مخلوق میری بڑھتی رہے۔ اس بڑھنے کا ایک طریقہ یہی ازدواج ہے، شادی ہے، نکاح ہے۔ اور ظاہر ہے اس کو ہم اگر آسان بنائیں گے تو یہ فلسفہ اور یہ حکمت اور یہ مقصد جو نکاح کا ہے کہ انسانی نسل، پاکیزہ نسل بڑھتی رہے، وہ تب حاصل ہو سکے گا۔ لیکن اگر ہم نے بہت مشکلات اور مشکل بنا دیا تو ظاہر ہے تو یہ جہاں پر یہ نسل بڑھنے میں رکاوٹ ہوگا، وہ جنسی بے راہ روی کا بھی خطرات ہیں جو کہ ان معاشروں میں بڑی واضح طور پر نظر آ رہے ہیں کہ جو نکاح کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ اسلام نے پھر ہماری رہنمائی بھی کی ہے۔ مثلاً معمولاً نکاح میں یا ازدواج میں یا شادی میں جو پہلی مشکل انسان کو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ نیا گھر آباد ہونا ہے تو جی کتنا مال ہونا چاہیے، مکان کیا ہے رہائش کے لیے، فلاں یہ اسباب، یہ تو اسلام نے، قرآن نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تم اپنے کنواروں کی، لڑکی ہو یا لڑکا،
ان کی شادیاں کرو لیکن صالحین افراد کے ساتھ. لڑکا ہے تو اس کے لیے صالح لڑکی کا، لڑکی ہے تو اس کے لیے صالح لڑکا. لیکن جو تمہارے ذہن میں کوئی مشکل آ رہی ہے وہ خدا نے اس کا حل قرآن میں بیان فرمائی. یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، کہ اگر اس موقع پر تمہیں فقر، تنگ دستی، غربت کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، یغنہم اللہ من فضلہ، خدا تمہیں اپنے فضل و کرم سے غنی کر دے گا. یعنی مالی مشکلات کی وجہ سے اگر شادی میں کوئی رکاوٹ ہے یا مثلا مشکل پیش آ رہی ہے تو وہ اللہ کا وعدہ ہے. پھر روایات میں ملتا ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی شخص آتا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتا ہے کہ میں فقر و فاقہ میں ہوں، تو پیغمبر نے فرمایا کہ ازدواج کرو. بس یہ خود رشتہ ازدواج یا نیا گھر آباد کرنا، اس کے اندر ایک روحانی پہلو ہے رزق میں وسعت کا، اور ماہرین نفسیات بھی اس پر بات کرتے ہیں. چونکہ اس کے اندر انسان کیا ہو جائے، اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھنے لگ جاتا ہے. تو جب بھی انسان کسی ذمہ داری کو ادا کرنے کا تہیہ کر لے تو وہ کر بھی لیتا ہے. یہ ماہرین نفسیات کا عنوان ہے، لیکن ایک روحانی پہلو ہے اور وہ ہے. تو میرے خیال میں اس کو آسان بنانے کے لیے اسلام نے ایک تو یہ کہا ہے کہ وہ جو کیا کہتے ہیں جائز مطالبات ہیں وہ ہونے چاہیے، لیکن ناجائز مطالبات، مثلا چند ایک جہیز کو اگر مشکل بنا دیا جائے گا تو وہ ظاہر شادی بھی مشکل ہو جائے گی. اور اس میں اتفاق سے روایات میں آیا ہے کہ بہترین عورت وہ ہے جس کا مہریہ یہ کام ہو، مہر حق مہر کو مثلا زیادہ نہ رکھا جائے. ادھر سے بعض لوگوں کا مثلا لڑکی والوں کا ہے کہ حق مہر زیادہ ہو. ہمارے پاکستانی معاشرے میں چونکہ جہیز لڑکی والے دیتے ہیں تو لڑکوں والوں کا خدا نخواستہ مطالبہ ہو کہ جہیز زیادہ ہو. تو میرے خیال میں اگر یہی اسلامی ان تعلیمات کو ہم ملوث خاطر رکھیں اور تعلیمات اسلامی پر عمل کریں تو یہ شادی بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں وہ دور ہو جائیں گی. قبلہ صاحب، آیا رشتہ تلاش کرتے وقت رشتہ داروں کو ترجیح دی جائے یا غیروں کو، یا رشتہ کی تلاش کا معیار کوئی تیسری چیز ہے؟ ہاں جی، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جو ابھی ہمارے پاکستانی معاشرے میں بعض خاندانوں میں مشکل بھی ایجاد کرتا ہے. دیکھیں، اس میں رشتہ دار ہونا، غیر رشتہ دار ہونا یہ معیار نہیں ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو معیار دیا ہے وہ کیا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی معزز وہ شخص ہے خدا کے ہاں جو تم میں سے زیادہ باتقویٰ ہے. تقویٰ کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، تدین کے لحاظ سے، وہ جو شادی کے معیارات ہیں اسلامی، ان معیارات کو، اسلامی معیارات کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے اگر تو وہ رشتہ داروں کے اندر ان معیارات پر کوئی رشتہ ملتا ہے تو پھر رشتہ داروں کو ترجیح دینی چاہیے. لیکن اگر ان معیارات دینی اور اخلاقی معیارات پلس اور معیارات بھی ہیں، مثلا ہم کف ہونا، یہ بھی اسلام نے بتایا. ہم کف ہونا تو اگر ہم سادہ انداز میں اپنے ناظرین کو سمجھانا چاہیں، یعنی ہم مزاج، ہم آہنگی. اب ہم مزاجی فقط طبیعی مزاج نہیں، ہاں طبیعی مزاج میں بھی ہم آہنگی ہونی چاہیے، اخلاقی ہم آہنگی ہونی چاہیے، تدین کے اعتبار سے ہم آہنگی ہونی چاہیے. بعض اوقات جو ظاہری سٹیٹس ہے البتہ نہ وہ بلند و بالا، کچھ نہ کچھ اس کا خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح سے بعض اوقات مثلا وہ جو ہمارا تمدن ہے، کلچر ہے، اگر اس میں کوئی بہت بڑا گیپ نہ ہو تو ایک حد تک یہ بھی ایک، اگر یہ چیزیں یعنی اخلاقی بھی، تمدن کے لحاظ سے بھی دی اور ہم کف ہونے کے لحاظ سے دینی معیارات پر اگر تو
رشتہ داروں میں ملتا ہے تو الحمدللہ یہ ترجیح دینی چاہیے، لیکن اگر خدا نخواستہ رشتہ داروں میں یہ نہیں نظر آتا تو کہیں اور بھی نظر آئے تو کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہمارے معاشرے کی ایک نفسیاتی پرابلم ہے، اس کا پھر حل ہونا چاہیے۔ مثلا بعض فیملیز میں یہ ہے کہ نہیں حتماً ہر صورت میں اپنے رشتہ داروں میں سے ہی انتخاب ہونا چاہیے، تو اس کے لیے میرے خیال میں ہمیں جو رواج ہے اس کو نہیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارا رواج کے مطابق جی باہر شادی کریں گے رشتہ سے باہر، رشتہ داروں سے باہر تو یہ معیوب نہیں، یہ معیوب یعنی یہ اس میں کئی لوگ اپنا رول پلے کریں، علماء، دانشمند صافی حضرات، دانشمند حضرات بھی اپنا رول پلے کریں، حتیٰ حکومت کی سطح پر بھی، یعنی یہ لوگوں کو ایک اویئرنیس دینی چاہیے کہ بھئی ہمارا معیار اسلام ہے، اخلاق ہے، تدین ہے، تمدن ہے، علم ہے، کلچر ہے، فرہنگ ہے، دینی، تو یہ چیزیں اگر ہمیں غیر رشتہ داروں میں درجہ اتم نظر آ رہی ہیں تو اس میں کوئی نہ رشتہ داروں کو ناراض ہونا چاہیے اور نہ اس کو معیوب لگنا چاہیے۔ ہاں البتہ اس میں ایک اور چیز بھی ہے، اسلام نے جو قرآن میں بھی کہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، یعنی جب کوئی لڑکا کسی لڑکی کو انتخاب کرتا ہے یہ چیز مد نظر ہونی چاہیے، ما طاب لکم، طابہ توئے کے ساتھ عربی میں یعنی طیب نفس، یعنی قلبی تمایل بھی ہونا چاہیے۔ ممکن ہے یہ معیارات جو ہم نے بتائے ہیں رشتہ داروں میں بھی ہیں اور اتنے معیارات غیر رشتہ داروں میں ہیں، یا تو برعکس ہے، یہ معیارات نسبتاً رشتہ داروں میں زیادہ جو موجود ہیں، مثلا رشتہ اس میں زیادہ معلوم نظر آ رہے ہیں، لیکن غیر رشتہ داروں میں یہ معیارات ہیں لیکن کمتر ہیں اس کی نسبت۔ لیکن طیب نفس ما طاب لکم، یہ قرآن نے کہا ہے، طیب نفس یہ تمایل قلبی، خوب ایک نوجوان ان معیارات کو غیر رشتہ داروں میں جو رشتہ موجود ہیں بے شک اس میں معیارات کچھ کم ہیں، نہ یہ کہ بہت فاصلہ ہے، لیکن اس میں طیب نفس ہے، تمایل قلبی ہے، اور خدا نخواستہ اگر ادھر تمایل قلبی نہیں ہے تو پھر ترجیح غیر رشتہ داروں کو ہونی چاہیے۔ یعنی دیکھیں قرآن نے جو معیارات بتائے ہیں، احادیث معصومین علیہ السلام نے معیارات بتائے ہیں، ہم ان کو مد نظر رکھیں تو یہ میں سمجھتا ہوں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے۔ کئی دفعہ ہم نے ایسا دیکھا ہے واقعہ، ایک نوجوان بیچارہ تمایل قلبی کم رکھتا، اچھا اس کی بھی کئی اور مسائل بھی ہوتے ہیں، مثلا ایک نوجوان جو اپنے رشتہ داروں میں، کیونکہ ہمارا زیادہ تر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اب یہ کزنز گھروں میں آنا جانا ملنا ملانا، تو یعنی اب بعض اوقات البتہ نا ہمیشہ ہر جگہ پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ اس لڑکے کا تمایل قلبی نہیں ہے یا اصل لڑکی کا تمایل نہیں ہے، چاہے جس وجہ سے بھی، تو ظاہر ہے باپ بھگت خالہ زاد ہونا، ماموں زاد ہونا، بھوبی زاد ہونا، چچا زاد ہونا یہ نہ رکھیں، تاکہ تمایل قلبی کو آپ ملوث خاطر نہیں رکھیں گے اور اس کو پاؤں تلے رونتے ہوئے زبردستی رشتہ کر دیں گے تو مستقبل میں اس کے بڑے بھیانک نتائج نکلتے ہیں۔ یہ جو اکثر مثلا شادیاں رشتہ داروں ہماری ٹوٹتی ہیں اس میں ایک عنصر ہے، یہ بھی ہوتا ہے اور بھی ہے لیکن یہ بھی ایک عنصر ہے۔ قبلہ صاحب آج کے اس پروگرام کا میرا آخری سوال یہ ہے، اگر رشتہ کرتے وقت فریقین کو ایک دوسرے پر بہت زیادہ اعتماد نہ ہو یا حتیٰ اعتماد ہو تو پھر بھی کون سے احتیاطی اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ میاں بیوی کے درمیان یا ان کے خاندانوں میں ناچاکی کی صورت میں فیملی کرائسس سے بچا جا سکے؟ ماشاءاللہ یہ بڑی بڑے اہم پہلو کی طرف ہم اپنے ناظرین کو سمجھانا چاہیں گے، وہ بھی قرآنی اور روائی جو تعلیمات ہیں یہ بہت ضروری ہے، مخصوصاً غیر رشتہ داروں میں یہ مسائل پیش آتے ہیں کہ بعض اوقات اعتماد کی کمی ہوتی ہے یا اصلاً ظاہر نئے سرے سے ایک آشنائی ہو رہی ہے تو وہ اعتماد نہیں ہوتا۔ دیکھیں پہلے مرحلے میں تو کوشش کرنی چاہیے اعتماد کو کسب کیا جائے، اعتماد کو حاصل کیا جائے، اس کے لیے پھر میں وہی کہوں گا کچھ معیارات
کچھ رہنمائیاں قرآن و احادیث میں موجود ہیں. مثلا پہلی مرحلے وہی تدین دیکھیں، یعنی اگر مقابل جس فیملیز کے ساتھ رشتہ کیا جا رہا ہے یہ لڑکا مذہبی ہے یا یہ لڑکی والا گھرانہ مذہبی ہے تو وہ مذہبی گھرانے کا انتخاب کریں. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، قرآن یہ کہتا ہے پاکیزہ یعنی باعفت، عفیف، مذہبی، نیک، اچھے اخلاق کی مالک لڑکیاں پاکیزہ لڑکوں کے لیے اور پاکیزہ لڑکے پاکیزہ لڑکیوں کے لیے. لیکن یہ بھی اعتماد کو حاصل کرنے کے ایک بہترین، یعنی آپ دیکھیں خوف خدا کس میں ہے. اچھا پھر کبھی بھی دنیاوی مقاصد کو مد نظر نہ رکھیں، یعنی بنیاد وہ نہ ہو. ظاہر ہے انسان کو دنیا ہے لیکن بنیادی مقصد کیا ہے جی؟ پرسکون زندگی، خوشحال زندگی، یا جو روایات میں آیا ہے ایمان کے تکامل کا وسیلہ، عبادت الہی میں انسان کو کیا کہتے ہیں وہ ذہنی سکون، الہی خوشنودی، خدا کی رضا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، یعنی یہ پہلے مرحلے میں ہو. تو اعتماد کو حاصل کرنے کی ایک یہ بھی ہے، یعنی ایسی فیملی جن میں تدین ہے، خوف خدا ہے، تقوی ہے. اگر ظاہری طور پر آپ کو کچھ منفی چیزیں ادھر ادھر سے مثلا مل رہی ہیں لیکن خوف خدا والوں میں آپ کسی حد تک اس بنیاد پر آپ کا اعتماد حاصل ہو سکتا ہے. ہاں البتہ کچھ اور کام کیے جائیں، مثلا یہ ہے کہ کچھ چیزیں پہلے سے کلیئر کی جائیں، شفاف بتایا جائے. دیکھیے ابھی ہمارے پاکستانی معاشرے میں تو بالخصوص ایسا ہو رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے جی، ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتا ہے. یعنی اصلاً جو اس کو کہتے ہیں نا جی 2 نمبر شخصیت پیش کی جاتی ہے، تو یہ تو خطرناک ہے. کب تک؟ مقصوداً شادی مسئلے میں، شادی بیاہ کے مسئلے میں تو ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ جو عقد ہو جانا ہے، انہوں نے نئے گھر میں جانا ہے تو حقیقت کھول کے سامنے آ جائے گی اور اس وقت زیادہ مشکلات پیش آئے گی، ناچاکی پیدا ہو جائے گی. اور یہ جو شادی بیاہ کے ٹوٹنے کا ایک وجہ بنتی ہے وہ یہ ہے، اس لیے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات میں ایک حدیث ہے، حقائق کو چھپانا، جھوٹ بولنا رشتوں کے ٹوٹنے کا باعث بنتا ہے. تو یہ تو آج کل اگر اس کو ہم خدا نہ خواستہ حقائق چھپائیں گے نا، شفاف انداز میں بتا دیں کہ میرا معیار زندگی یہ ہے. مثلا لڑکے کو بھی اس لیے اسلام نے اجازت دی ہے کہ لڑکی لڑکا خود بالمشافہ ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. یعنی رشتہ طے کرنے کے لیے، رشتہ پسند کرنے کے لیے نامحرم ہیں، ابھی عقد نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود رشتہ پسند کرنے کے عنوان سے نامحرم لڑکی، نامحرم لڑکا یہ اکیلی جگہ میں بیٹھ سکتے ہیں. البتہ اس تحفظات کے ساتھ کہ شیطان مثلا وہ خدا نخواستہ کسی اور مسائل کے شکار یہ نہ ہو جائیں. ہاں اس حد تک قریب ہو سکتے ہیں. بعض روایات میں ہے کہ مثلا لڑکا لڑکے کے یوں قریب ہو کے یہاں اس کی مثلا خوشبو کو حس کر سکے، یہاں تک قریب ہوتی ہے، یعنی باقاعدہ ایک دوسروں کو بتائیں. ٹھیک ہے نا جی، مثلا ایک دوسروں کو قریب سے دیکھیں. مطلب جو چیزیں کل کو اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کا موجب بنتی ہیں وہ پہلے سے کلیئر ہو جائیں. مثلا میں مثال دیتا ہوں، سٹیٹس کا تو میں نے کہہ دیا، بھئی آپ بتا دیں بھئی یہ میرا ہے، ظاہر ٹھیک ہے بڑا گھر نظر آ رہا ہے، یہ تمہارا نظر آ رہا ہے، یہ میرا کرایہ کا، یہ میرے بھائی کا، مثلا جو بھی ہے، آمدن جو بھی ہے، گاڑی واڑی جو نہ بتائیں بھئی یہ اس طرح سے ہے. ایک تو یہ سٹیٹس کلیئر بتانا چاہیے، حسن و جمال کو کلیئر کرنا چاہیے. ابھی کیا ہوتا ہے جی، ایسا میک اپ کر دیا جاتا ہے کہ اصلاً بعد میں بعض اوقات لطیفے بھی سامنے آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ اور ہے، وہ کچھ اور ہوتا، یہ لڑکی کہاں سے آ گئی اصلاً، نہ یہ بتا دیا جائے. حتیٰ بعض انسانی اعضاء ہیں جن کی وجہ سے تمایل جنسی پیدا ہوتا ہے، ان اعضاء کا شفاف ہونا پتہ ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ مثلا اپنی قریبی خواتین سے مدد نوجوان لے سکتا ہے کہ مثلا بالخصوص لڑکی کے جو مثلا سینہ ہے، اس کے بال ہیں، اس کے بہت ساری چیزیں مثلا یہ ضروری ہیں. چونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بعض آدمی دیکھے کہ اس کے مثلا مجھے تو اس طرح کے بالوں والی پسند ہی نہیں تھی مثلا، ٹھیک ہے نا، خوب پتہ ہونا چاہیے. علامہ سادہ انداز میں کہو گنجی تو نہیں ہے، کل کو مشکل نہ بن جائے.
ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے مثلا اس کے جو وہ ہیں اعضاء سینے کے بالخوب بعض وہاں وہ ہر بندے کی اپنی جوان کی اپنی ہے. بعض مثلا کہ اس حوالے سے بڑے وہ ہیں مثلا کیا کہتے ہیں حساس ہیں تو وہ ان چیزوں کو پہلے سے یعنی بس چلنے پھرنے کو دیکھیں. یہ بھی ہوتا ہے بعض ممکن ہے چلنے پھرنے میں اس کو کوئی توازن حال نہ رکھتی ہو لڑکی فرض کریں یا لڑکے میں ایسا ہو تو چلنے سے پتہ چلے ایسے بیٹھا ہوا ہے تو پتہ نہیں چل یعنی کچھ جن چیزوں میں علامہ نے ظاہری مثالیں دی ہیں کلی بات جن چیزوں میں آپ کو پریشانی ہیں وہ پہلے سے شفاف ایک دوسروں کو بتا دیں کلیئر کر دیں. تعلیم کے مسئلے میں احساس ہیں تعلیم کا چلا جب ڈیٹ کے مسئلے میں بعض اوقات ہوتا ہے جی برتھ عمر کے مسئلے میں تو آپ اس کے پہلے کیا کہتے ہیں وہ پورے ڈاکومنٹس دیکھ لیں بجائے اس کے کہ اس کے بیان کرنے سے. اچھا فیملی وائز بعض حساس ہوتے ہیں کہ جی فلاں کہتے ہیں ہم اس فیملی کے ہیں بعد میں کہتے ہیں نہیں یہ تو چھوٹی فیملی تھی. بھئی جو چیزیں ہیں وہ آپ اس میں کلیئر ہونے کے لیے اپنے بزرگوں کو بھی اس میں مدد لی جا سکتی ہے اور مسائل میں بھی اس کو کلیئر کرنا چاہیے. ناظرین ہماری یہ کوشش ہے کہ پروگرام جواب درکار ہے کے ذریعے آپ کی زندگی کے مسائل پر روشنی ڈالی جائے. ہمیں اپنی آراء اور سوالات بھیجنا نہ بھولیے. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے علی عمران کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.